صل على محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته وروحه التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المجتهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرغوبة ظلؤها فاطمة الزهراء اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق وما محمد إلا رسول صلوات محمد حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حامد اور 3 مرتبہ عزیزان گرامی اس عظیم مصیبت کے موقع پر کوئی تعزیتی کلمات یا تعزیتی جملے پیش کرنے کا موقع نہیں ہوتا. جس کا دل جل رہا ہو، جس کے دل میں آگ لگی ہو، اس کو تسلی کے کون سے کلمات آپ بس اتنا کہا جا سکتا ہے اور یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایسا امتحان خدا ہر ایک سے نہیں لیتا، اور جس سے یہ امتحان خدا لیتا ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے جو خدا اتنی بڑی آزمائش میں ڈالتا ہے. اور جو خدا ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے اور بندہ اس مصیبت پر صبر کر لے گا تو پھر اس کی جزا خدا ہی جانتا ہے. یہ وہ مصیبت ہے کہ جس کے لیے جناب ابوذر نے دعا کی تھی. جب جناب ابوذر کو اطلاع ملی کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر وہ قیامت کی مصیبتیں ٹوٹیں گی، تو ابوذر نے دعا کی تھی خدا سے کہ یا اللہ امام حسین پر جو سب سے سخت مصیبت ہے اس مصیبت میں مجھے بھی مبتلا کر تاکہ میں کسی حد تک دیکھوں کہ حسین پر کیا گزرے. تب وہ رضا میں جواں سال بیٹا پردیس کی حالت میں. اور جب لوگوں نے ابوذر سے کہا کہ ابوذر یہ اتنی سخت مصیبت اس پردیس میں تمہارے کیسے برداشت کرو، تو اس وقت ابوذر نے کہا تھا کہ یہ مصیبت کیا ہے؟ اگر تم کربلا میں ہو اور معلوم ہو جائے کہ حسین پر کیا مصیبت علیہ السلام، تو پھر مختلف مخلوقات پر امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کے اثرات کو بیان کرنے کے بعد جناب ابوذر نے کہا کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر کون سی قیامت ٹوٹنے والی ہے تو شدت غم سے
انسان کے حلق میں اس کی سانس گھٹ کے رہ جائے گی اور وہ شدت غم سے دم توڑ رہے گا. یہ اتنی عظیم مصیبت ہے جوان کی مصیبت کہ امام حسین علیہ السلام پر مقتل کی روایتوں کے مطابق 3 مرتبہ جانکنے کی حالت ہو رہی. اور ایک وہ مرحلہ آیا جہاں امام حسین ساکت ہو گئے, آواز نہیں نکلی امام حسین علیہ السلام. جانے والا تو اپنے اعتبار سے بہت کامیاب زندگی لے کے گیا. جس طریقے سے موت واقع ہوئی ہے وہ حکماً شہید کا درجہ رکھتا ہے, اور وہ اپنے آپ میں کامیاب زندگی, اور کامیاب زندگی اسی کی ہوتی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنی زندگی کا انداز اور لائف اسٹائل بنا لیتا ہے. جو انسان, جو مسلمان اپنے آپ کو ذات مصطفیٰ میں اتار کر اپنی حد بھر محمد بننے کی کوشش کرے گا, وہی انسان زندگی کے ہر مرحلے میں کامیاب رہے گا. واہ واہ. اور ہر انسان کو صفتاً محمد بننے کی طرف بلایا گیا ہے. ہر انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم اسمن محمد رہو یا نہ رہو. ہماری روایتوں میں تاکید ہے, آپ تمام علماء فاضل ہیں, زیادہ وقت نہیں لینا, اشاروں میں آپ سب کچھ سمجھ جاتے ہیں. یہ کیوں تاکید ہے کہ بچہ دنیا میں آئے تو آنے سے پہلے اس کا نام محمد رکھو؟ کیوں تاکید ہے؟ ناموں کا اثر کیا ہے, ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے. لیکن اگر نام محمد نہیں بھی رکھا ہے تو بچے کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ صفتاً محمد بن جائے. واہ واہ واہ. اور ایسا محمد بن جائے کہ اس کے اندر رسالت کی کیفیت پائی جانے لگے. اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے جز رسالت کی. اور جو بھی راہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلے گا, اس کو رسالت کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی, اس کو پیغام پہنچانا پڑے گا. اس لیے کہ ذات محمد میں رسالت پوشیدہ ہے, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 2 جنبہ ہے, 2 پہلو ہے. ایک یلیل حقی ہے اور دوسرا یلیل خلقی ہے. پیغمبر اکرم کا رابطہ یلیل حقی یا خداوند عالم سے کیا رابطہ تھا یہ تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. ہم لوگ جیسے ہم اپنی بات کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں جانتے, باقی اللہ کرے اور لوگ جانتے ہیں. وہ کیا ہے, وہ کس درجے پر تھے, کہاں تھے, وہ سب وہی جانتے ہیں, ان کا خدا جانتا ہے. جب انہوں نے خود ہی کہہ دیا کوئی نہیں پہچان سکتا تو پھر ان کی بات تو ماننی پڑے گی. لیکن وہ پہلو جو یلیل خلقی ہے, وہ جنبہ جو مخلوقات سے رابطے کا پہلو ہے, اس پہلو میں پیغمبر اکرم کو جب آپ دیکھیں گے بعنوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو ہر عنوان میں آپ کو زندگی کے ہر پہلو میں وہ آپ کو ایک ایسی ذات کے عنوان سے دکھائی دیں گے کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں اس کردار کو اتار کے محمد بن جائے تو پھر وہ کسی کی طرف نگاہ تعریف اٹھا کر نہیں دیکھے گا کہ لوگ میرے کام کی تعریف کریں.
اگر کردار محمد اتر جائے اور صفتاً انسان محمد ہو جائے اور اس میں رسالت کی کیفیت پائی جانے لگے تو پھر وہ کسی کام کے بعد اس کی توقع نہیں رکھے گا کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری تمجید کریں، لوگ مجھے اچھا کہیں. اس لیے کہ انسان جہاں برباد ہوتا ہے وہ یہیں سے برباد ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ مرض ایجاد ہو جاتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں. اور جب یہ مرض ایجاد ہو جاتا ہے تو انسان وہاں جا کے گرتا ہے کہ اس کو دکھانے لگتا ہے جس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو بھول جاتا ہے جو بغیر کہے دیکھتا ہے. جب انسان میں محمدیت اتر جاتی ہے، جب ذات انسان میں محمدیت اتر جاتی ہے تو پھر وہ اسے دکھاتا ہے جو بن دیکھائے دیکھتا ہے، اور ان کی طرف نگاہ التفات ہی نہیں رکھتا جن کو دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. انسان اگر اس درجے پر پہنچ جائے محمدیت کے کہ جس کو دکھانا ہے وہ خائنۃ العین کو بھی جانتا ہے، دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. تم سوئے ہوئے ہو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، جاگے ہوئے ہو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے. تو ایسا انسان پھر اس فکر میں رہتا ہی نہیں ہے کہ میرا کون سا عمل کسے پسند ہے کسے نہیں پسند ہے، بس خدا کو پسند آ جائے. دل میں محبت ڈالنے والا خدا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. محمد والے. کسی نے گمان کیا تھا محمد ہونے کی صفت کسی کے وجود میں آ جائے. کسی نے یہ گمان کیا تھا کہ اسی قوم کا بچہ جس کی نشو و نما اسی قوم میں ہوئی اور وہ پھر کاروبار کے اعتبار سے قوم سے باہر چلا گیا کہ بہت سارے افراد اسے پہچانتے بھی نہیں ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے اسے دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کی تشییع جنازہ میں اتنا کثیر مجمع کہ پوچھنے والوں نے پوچھا چلتے چلتے لوگوں سے کیا یہ کسی عالم دین کا جنازہ ہے؟ اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے وجود میں محمدیت کو اتار کے کردار کے ساتھ محمد بن جاتا ہے کہ ہم کام کرتے چلیں گے، اثر دینا خدا کا کام ہے. واہ واہ واہ. بھیجیے محمد ایک اور صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. انسان اگر اپنے کردار میں محمدیت کو اتار لے اور رسالت کو اپنی ذمہ داری سمجھ لے تو پھر زندگی کے ہر پہلو میں آپ دیکھیں پیغمبر اکرم کے کردار کو ماں کے حوالے سے، باپ کے حوالے سے، زوجہ کے حوالے سے، بھائی کے حوالے سے، دوست کے حوالے سے، یہ سارے کردار پیغمبر اکرم، اور ان کرداروں میں جو اپنے کردار میں محمدیت کی جھلک اتار لے گا وہ خود بخود دنیا میں محمد بنتا چلا جائے گا اور آخرت میں محمد کے ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے گا. پیغمبر اکرم ماں کے حوالے سے آپ دیکھیں 6 سال کے سن میں ماں دنیا سے گزر گئی. ماں سے عشق مصطفیٰ رابطہ کہ دنیا میں جتنی مائیں آئی ہیں جہاں ماں کا عنوان دکھائی دیتا ہے وہاں پیغمبر اکرم کا رابطہ. حلیمہ سعدیہ آتی ہیں، ہم لوگ چونکہ جذباتی باتیں کرتے ہیں اس لیے جیسے حلیمہ سعدیہ کا نام آتا ہے اور دودھ پلانے کی بات آتی ہے قیامت میں جاتی ہے.
نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کون سا راز تھا، کیا تھا، اور ابھی یہ کھولنے کا بھی وقت نہیں ہے. لیکن تاریخ کو اگر اسرائیلی تاریخ کے دائرے میں دیکھیے گا تو بہت سارے اعتراض ہیں حلیمہ سعدیہ کے سلسلے میں، اور اس کی اگر حقیقت کے اندر جا کے دیکھیے گا تو بہت بڑا شرف ایک ماں کا دکھائی دے گا. اور پھر وہ تقابلی جائزہ جو جناب موسیٰ کی ماں اور جناب آمنہ کے سلسلے میں دکھائی دے گا تو وہاں پھر پیغمبر اکرم فخر موسیٰ نہیں ہوں گے بلکہ آمنہ بھی فخر مادر موسیٰ دکھائی دیں گی. اب کیا ہے کیسے، یہاں پر وقت نہیں ہے. پیغمبر اکرم 6 سال تک اپنی ماں کے ہمراہ رہے اور اس کے بعد ماں کا ساتھ چھوٹ گیا. اب حلیمہ سعدیہ ہیں، خبر ملتی ہے کہ آئی ہیں ملنے کے لیے ماں کے رابطے میں، ماں سے رابطے میں پیغمبر اکرم کا کردار جیسے ہی معلوم ہوا، حلیمہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ حلیمہ سعدیہ، پیغمبر اکرم نے اپنی عبا اتار دی، عبا بچھا دی حلیمہ سعدیہ کو. اس پر ہر ایک حیران و پریشان کہ یہ کون سی عرب کی خاتون آئی ہے کہ پیغمبر نے اپنی عبا بچھا دی. کہا تمہیں نہیں معلوم یہ حلیمہ ہے جس نے رسول اللہ کو دودھ پلایا تھا. اور ایک وہ ماں جس نے پیغمبر اکرم کو ماں کی طرح پالا. 8 سال کے سن کے بعد فاطمہ بنت اسد، ان کی نماز جنازہ کی کیفیت دیکھیے، ان کے کفن کی کیفیت دیکھیے، قبر میں اترنے کی کیفیت دیکھیے. یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی کہ ماں کے رابطے کے حوالے سے محمدیت کا کردار کیا ہے. ایک ذات تاریخ انسانیت میں فاطمہ بنت اسد کی ہے. پیغمبر اکرم کی نماز جنازہ بہت ساری پڑھائی ہے پیغمبر اکرم نے، لیکن آپ دیکھیں 2 طریقے سے وارد ہے. 5 تکبیریں بھی ہیں اور 4 تکبیریں بھی ہیں، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں. نہ 5 تکبیریں غلط ہیں نہ 4 تکبیریں غلط ہیں. اور جس نے جو اختیار کیا وہ اپنے اعتبار سے اختیار کیا. جب منافقین کا جنازہ آتا تھا تو رسول خدا 4 تکبیریں پڑھاتے تھے. جب مومنین کا جنازہ آتا تھا تو رسول خدا 5 تکبیریں پڑھایا کرتے تھے. تو ہر ایک کو اپنے اعتبار سے اختیار ہے، جس کو جو چاہے راہ مصطفیٰ اختیار کرے. لیکن ایک فاطمہ بنت اسد ہیں جن کی نماز جنازہ میں پیغمبر اکرم نے 70 تکبیریں کہہ کے بتایا ہے کہ ماں سے محمدیت کا رابطہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیغمبر اکرم کو ماں، اور اس کے بعد وہ پوری تعریف ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی. خبر میں اترے اور روئے، وہ ساری گفتگو کہ جب عمر نے کہا کہ ایسا تو کام ہم نے نہیں دیکھا، تو کیا کہا؟ ان هذه المرأة كانت امي التي ولدتني. اے عمر تمہیں کیا معلوم، یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ میری ماں ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اب آپ اس کے اوپر بھی بحث ہے پوری کہ یہ بات ہی نہیں سمجھ میں آئے گی. کائنات میں ہر ایک کو معلوم ہے کہ آمنہ بنت وہب والدہ ہے، لیکن پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ آمنہ کے بجائے کہہ رہے فاطمہ بنت اسد میری وہ ماں ہے جس نے مجھے پیدا کیا. اگر یہ کہہ دیتے کہ میری ماں ہے تب تو چلتا ہے، عرب میں آپ جو پالتا ہے. پیغمبر اکرم نے ام ایمن کے بارے میں کہا امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری ماں ہے. لیکن یہ کہنا امی التی ولدتنی، اس کا مطلب اچھا پیغمبر اکرم کی شان بھی ایسی ہی ہے، اس کے سامنے ایسی بات سمجھا رہے ہیں جس کو خود یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تاکہ ساری دنیا تک سمجھ میں آ جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. کانت امی التی ولدتنی، یہ وقت نہیں ہے کہ اس کو کھولا جا سکے کیا مطلب ہے، لیکن اتنی بات ہے دنیا کے سامنے، سب نے لکھی، حتیٰ امام بخاری نے بھی لکھا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا علی منی وانا منہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا، اچھا یہ یہاں تک بات ہے. اور جب مولا کائنات مسند نشین سریر خلافت ہوئے تو ایک جمی گوئیاں شروع ہوئی، سب نے بیعت کی اور مولا کائنات جا کے وہاں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. رسول خدا کے بعد دوسرے تیسرے جو بھی افراد آئے تھے وہ احترام رسول خدا میں ایک زینہ بتاتے رہتے تھے.
اب مولا کائنات کی نوبت آئی تھی تو 25 سال کا ذہن کام کرتا، تو وہی توقع تھی، مولا کائنات جا کے وہاں بیٹھ گیا. اچھا یہاں ایران میں تو کوئی مشکل ہی نہیں، ایران میں تو بیٹھے ہی جاتے ہیں عرصے بعد، اور یہاں ہم خود ہی بیٹھے ہوئے ہیں ہی عرصے بعد. لیکن آپ ہندوستان چلے جائیے تو آج بھی ہے، اگر ہم لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی کبھی، زینا چھوٹا ہوتا ہے جا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، تو ابھی بھی بہت جگہ پر کیا ہوتا ہے، ہر آدمی ایسے ایسے دیکھتا، یہاں بیٹھ گئے جا کے، ادھر بیٹھ گئے. تو اور اس کے بعد کوئی ایسی بات پڑھ دیجیے کہ جو کسی نے کبھی سنی نہ ہو، تو پھر دیکھیے کہ آج پڑھ دی پہلی بار سنا، تو یہ ایسے سچے میں کوئی ہیں. وہی امیر المومنین کے ساتھ ہوا، جیسے ہی بیٹھے ویسے چمی کوئی نہیں. مولا کائنات نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ وہ لوگوں کو اعتراض ہے. آپ کیا کہا؟ جی آپ یہاں بیٹھ کے کسی کا احترام نہیں کیا. تو اب تاریخ کہتی ہے کہ مولا اب تک لوگ بول رہے تھے، امیر المومنین خاموش تھے. اب انان سخن خطیب نہج البلاغہ نے سنبھالی، اور اب انداز یہ تھا کہ اب سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے گی. فرماتے ہیں انا بنیت الاسلام کانت امی التی ولدتنی، انا بنیت الاسلام انا رفعت العالم، میں نے اسلام کی بنیاد رکھی. بچہ جانتا ہے کہ بانی اسلام پیغمبر اکرم. یوم بانی اسلام منائی جاتا ہے پوری دنیا میں، یوم بانی اسلام منایا جاتا ہے، صرف لکھنؤ میں مدح صحابہ کا جلوس نکلتا ہے، ورنہ سب جگہ تو یوم بانی اسلام ہی ہوتا ہے. تو یوم بانی اسلام سب کو معلوم ہے. فاران کی چوٹیوں پر کس نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا؟ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ سب صحابہ مر گئے تھے رسول اللہ کو دیکھنے والے، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ تھا، ایسا بھی نہیں ہے، سب موجود تھے بہت سارے. انا بنیت الاسلام انا رفعت العالم، میں نے اسلام کی بنیاد رکھی ہے. اور وہ مجمع جو حرام تلاش کرتا تھا کمیوں کو کہ اعتراض کریں، مجمع میں کیفیت یہ تھی کہ وہ ڈھونڈتا تھا یہ کیسے کہہ دیا وہ کیسے کہہ دیا. اور بھرے مجمع میں امیر المومنین فرما رہے ہیں انا بنیت الاسلام، میں نے اسلام کی بنیاد رکھی. اور سب کے سروں پر طائر ہیں، سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اس بات کا یقین و اعتراف تھا، اس وقت کے صحابہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ حقیقت محمدیہ عین حقیقت علویہ ہے، حقیقت علویہ عین حقیقت محمدیہ ہے. اگر محمد مصطفیٰ نے کہا کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، امی التی ولدتنی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بظاہر علی مرتضیٰ کو دنیا میں پیدا کیا ہے، لیکن آغوش فاطمہ بنت اسد میں حقیقت محمدیہ تھی جو علی مرتضیٰ کی صورت میں ظاہر تھی. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. کے بعد قیامت کرتی یہ سب کہہ کے انا بنیت الاسلام انا رفعت العالم. اور اس کے بعد آواز دی انا الذی وضعت قدمی علی خاتم النبوہ فما هذه الاعواد. یہ کیا لگتے ہیں؟ میں تو وہ ہوں جس نے مہر رسالت پر اپنے قدم رکھے ہیں. ان لکڑیوں کی کیا حقیقت ہے؟ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. محمد یہ رابطہ ہے محمدیت کا ماں کے ساتھ. اور اب اس تناظر میں وہ ذات جو اسمن بھی محمد تھی اور کردار کے اعتبار سے بھی اس نے محمدیت کو اتار لیا تھا. ماں کے رابطے کے حوالے سے مرنے سے پہلے یعنی شام میں یہ حادثہ ہوا ہے، اور 12-1 بجے کے آس پاس ماں سے رابطہ پوچھئے، باپ کا خیال رکھیے گا. ماں اپنی محبت میں ساتھ جانا چاہتی ہے، لیکن یہ کہہ کے روک دینا اماں آپ جائیے گا تو ابا کو کون دیکھے گا. وہ رابطہ کہ کسی طریقے سے ماں باپ کو ساتھ رکھا جائے،
جہاں ہم رہیں وہاں میرے ماں باپ نہیں، ساری پیسے ہیں، اس کو کھولنے کا وقت نہیں۔ پیغمبر اکرم کا رابطہ بعنوان محمدیت، بعنوان رسالت، بھائی سے رابطہ۔ اب دیکھیں چھوٹا بھائی سکتے کا عالم تعریف ہے، یعنی وہ کچھ سوچ نہیں پا رہا۔ اب دیکھیں دنیا میں بھائی بھائی کا جھگڑا معروف ہے، حضرت آدم سے چلا آ رہا، لیکن یہ دو بھائی جو محمد اور علی ہے، ان کے اندر وہی کردار جو پیغمبر اکرم کے یہاں امیر المومنین کے حوالے سے ہے اور امیر المومنین کے یہاں پیغمبر اکرم کے حوالے سے ہے۔ یہ وہ چھوٹے اور بڑے بھائی کا آپ پوچھیں کہ تم نے اپنے بھائی کے یہاں کون سی خصوصیت دیکھی، تو وہی وہ اوصاف بتاتا ہے جو مصطفیٰ کے اوصاف ہیں، وہی وہ اوصاف بتاتا ہے جو سیرت مصطفیٰ میں پائے جاتے ہیں، جو ہر ایک مرد مومن میں ہونا چاہیے۔ خون کا طالب علم نہیں تھا، لیکن روح میں قمیت بسی ہوئی تھی، اس لیے کہ قمی ہونے کے لیے قم میں رہنا شرط نہیں ہے۔ جو قم کے فضائل ہیں، اہل قم کے فضائل ہیں، آپ پوچھئے محققین سے، اس کے لیے قم میں رہنا شرط نہیں ہے، قم کے افکار کو اپنے وجود میں اتار لینا شرط ہے۔ ممکن ہے کوئی کبھی قم میں نہ رہا ہو، قمی ہو، اور کل قیامت میں کوئی ہمیشہ قم میں رہا ہو، قمی کہہ کے پکارا دے جائے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ دوست کے حوالے سے، دوست آپ دیکھیں دوست کی خصوصیت کیا ہے؟ ایک خصوصیت دوست کی جو سیرت مصطفیٰ کے نمائندگان نے بتائی، میرا ایک دوست تھا جس کی خصوصیت کیا تھی؟ کوئی اس پر بولنے میں غلبہ حاصل کر سکتا تھا، خاموش رہنے میں کوئی اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ایک خصوصیت میرے دوست کی کہ جب دو چیزوں میں اسے انتخاب میں مشکل ہوتی تھی کہ کسے منتخب کرے، تو میرا دوست دیکھتا تھا اسے پسند کیا ہے، اور جو چیز اسے پسند ہوتی تھی اس چیز کو وہ چھوڑ دیتا تھا، اور جو چیز اسے ناپسند ہوتی تھی، جس کی طرف اس کا نفس راغب نہیں ہوتا تھا، اسے انجام دیتا تھا۔ یہ وہ دوست کی علامت ہے۔ دوستوں سے آپ پوچھئے کہ انسان 2 روپے دے کے 10 روپے بتانے والے تاریخ میں بہت مل جائیں گے، لیکن مخفی طریقے سے غربا کی خدمت کرنا، قم کے اوضاع و احوال سے باخبر رہنا اور ہمیشہ رابطے میں رہنا، اور قمی فکر کو قم سے جانے کے باوجود بھی برقرار رکھنا، اسی میں ہو سکتا ہے کہ جو اپنے کردار میں محمدیت کو اتار کے رسالت کو اپنی ذمہ داری بنا لے۔ ایک اور صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ اب بس جو پیغمبر اکرم کا رابطہ ہے بعنوان زوجہ، ایک پوری بحث ہے، آپ دیکھیے رہے زوجہ سے متعلق ایک جملہ آپ یاد رکھیے گا، چاہے 13 ہو چاہے 9 ہو، جتنی بھی ہو، اور جس کو جتنا بڑھانا ہے بڑھا لیں، پیغمبر اکرم کی کثرت ازواج پیغمبر اکرم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، ایک معجزہ ہے۔ ادب مذہبیات کو ہٹا دیجئے، ہم معصوم مانتے ہیں، اس کو ہٹا دیجئے۔ کوئی آدمی، ایک آدمی، یہ ہوس پرست دنیا جس کو عورت رکھنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہے، جس نے ہمیشہ عورت کو بازار میں استعمال کی جانے والی چیز کے برابر سمجھا ہے، جس نے ہمیشہ یوز اینڈ تھرو کے فارمولے پر کو استعمال کیا ہے عورت کے سلسلے میں، وہ کچھ بولتی ہے تو ہنسی آتی ہے، لیکن وہ لوگ جنہیں عورتوں کو رکھنے کا ہنر آتا ہے،
ان کے مد مقابل بھی پیغمبر اکرم کی ذات معجزہ ہے. بہت سارے شادی شدہ ہیں, ایک بیوی رکھنا ہے کتنا بڑا کام ہے, ہر وہ شخص جانتا ہے جو شادی شدہ ہے. اور ایک بیوی رکھنے میں اگر فرہنگ, ثقافت, کلچر ایک نہ ہو, 20 کلومیٹر پر ہندوستان میں بولی بدلتی ہے, کلچر بدلتا ہے. اگر ایک صوبے سے دوسرے صوبے کا فرق ہو, ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا فرق ہو, شہری اور دیہاتی کا فرق ہو, پڑھے لکھے اور جاہل کا فرق ہو, تیز ترار اور دھیمی گھمیری کا فرق ہو, یہ سارے فرق پائے جاتے ہوں اور اس قسم کے مختلف الانواع, متنوع, بوقلمون افکار و انظار کی خواتین کو کوئی دور رکھ کے دکھا لے تو اس کا لوہا مان لیں گے. پیغمبر اکرم کی ایک زمانے میں جو ایک بیوی جناب خدیجہ تھی وہ تو اپنی جگہ پر تھی, ان کا تو کوئی ثانی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد پیغمبر اکرم کی زوجات کی آپ تعریف اٹھا کر دیکھیں, کوئی بیوہ ہے, کوئی دیہات کی ہے, کوئی شہر کی ہے, کوئی بہت تیز ترار ہے, کوئی مکتب خلافت کی طرفدار ہے, کوئی حکمت کی طرفدار ہے, کوئی راہ مصطفیٰ پر چلنے والی ہے, کوئی راہ مصطفیٰ سے ہٹنے والی ہے, کوئی دسترخوان بچھا کے پیغمبر اکرم کو کھلانے والی ہے, کوئی آیا ہوا کھانا اٹھا اٹھا کے پھینکنے والی ہے. یہ سب بیویاں ہیں, یہ سب بیویاں ہیں. اور ان تمام بیویوں میں پیغمبر اکرم کا کردار عدالت, نظام عدالت پیغمبر اکرم کا کہ عدالت مصطفیٰ پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکا, اور اگر کسی کو شبہ بھی ہوا عدالت کا تو اس کی سانس اوپر کی اوپر رہ گئی, لیکن مصطفیٰ کی عدالت پر حرف نہیں جا سکا. واہ 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 واہ, صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. محمد. اب شب جمعہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے نا, کہ جب ام المومنین کو یہ خدشہ ہوا کہ رسول اللہ کہاں گئے, کسی دوسری بیوی کے کمرے میں تو نہیں چلے گئے, یہاں دیکھا وہاں دیکھا وہاں دیکھا, خود گئے اور کہیں نہیں ملے تو بقی کی طرف گئے. وہاں کیا کر رہے تھے پیغمبر اکرم شب جمعہ؟ اپنا رخسار خاک پر رکھے ہوئے. اور اب جو دیکھا پیغمبر اکرم کی کیفیت, دھولتے پاؤ, آگے بستر پر اور پیچھے سے پیغمبر اکرم, اوپر کی سانس اوپر, نیچے کی سانس نیچے. آپ کیا کہیں؟ ایک جملہ آپ دیکھیں, یہ یہاں پر لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دعا کے سلسلے میں کس کے نظریے کے تابع ہیں. ہم لوگ دعا کے نظریے میں کس کے تابع ہیں؟ رسول خدا کے تابع ہیں کہ ام المومنین عائشہ کے تابع ہیں؟ یہ بتائیے, آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہو, 50 لاکھ روپیہ تو حج 6 لاکھ سے اوپر کا ہو گیا. آپ دیندار ہو اور 50 لاکھ آپ کے پاس ہے, تو حج کا زمانہ آئے گا تو آپ کہیے گا یا اللہ پیسے کا انتظام کرتے ہیں, ہم حج پہ چلے جائیں. مراد رضا دعا کریں گے, ہے ہی نہیں کہ یا اللہ کوئی راستہ نکال دے کہ چلے جائیں, کس طرح کی نہیں ہے. لیکن جس کے پاس 1 کروڑ ہے اور وہ دیندار بھی ہے تو وہ کبھی نہیں سوچے گا, وہ نکال کے دے دے. جب تک قدرت ہے دعا کی ضرورت نہیں ہے, کوئی دعا نہیں ہے, پڑھ لیجیے, کام کر لیجیے. جب نہیں ہے تو توسل بھی ہے, دعا بھی ہے, سب کچھ ہے, جو کہا جائے گا سب کچھ ہوگا. بس دعا میں تصور یہ ہے کہ جب ہے تو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, جب نہیں ہے تو طلب کی ضرورت ہے. یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہ نظریہ ام المومنین عائشہ کا ہے. جب پیغمبر اکرم لوٹے ہیں اور دیکھا کہ سانس اوپر کی اوپر ہے اور نیچے کی نیچے ہے, تو پیغمبر اکرم سے کیا پوچھے, اے نبی اللہ آپ کو بھی کیا دعا کی ضرورت ہے؟ یعنی اللہ رکھی, اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا, دعا کی کیا ضرورت ہے؟
یعنی مزاج یہ ہے کہ جب خدا سب کچھ دے دے تو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. مصطفیٰ نے مزاج بدلا نہیں. ایسا نہیں. کیا تم نہیں چاہتی ہو کہ میں خدا کے شاکر بندوں میں رہوں؟ واہ 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 صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. بس اس حوالے سے 3 مہینے کی شادی. کردار محمد جب انسان کے وجود میں آ جاتا ہے 3 مہینے کی شادی اور 25 سے 26 دن کا رابطہ زن و شو کا. دیکھیں محمدیت اتری ہے اس بچے کے کردار میں کیسے. 25 دن کے رابطے میں اس شوہر نے اپنی زوجہ کو کیسی محبت دی. کون دے گا؟ جس کے کردار میں محمدیت اتر جائے گی. جو شادی کو فقط ایک وقتی زندگی گزارنے کا ذریعہ نہیں سمجھے گا بلکہ جو شادی کو ایک رسالت سمجھے گا, جو شادی کو ایک فریضہ سمجھے گا, جو شادی کو ذمہ داری سمجھے گا. 25 دن کے رابطے میں اس زن و شو کے درمیان کون سا رابطہ ہے کہ اس زوجہ نے اپنے شوہر سے کیا پایا اس 25 دن کے رابطے میں کہ ان چند دنوں میں جن لوگوں کو معلوم ہے ان سے پوچھئے کہ اس کے اوپر ہر لمحہ موت کے آثار ہیں. کبھی وہ ہوش میں آتی ہے, کبھی وہ بے ہوش ہوتی ہے. 20-25 دن میں کوئی اتنا کسی سے تو قریب نہیں ہوتا ہے, لیکن جس کے دل میں محمدیت اتر جاتی ہے اور محمدیت کے ساتھ رسالت اتر جاتی ہے, اس کا کردار وہی ذات مصطفیٰ میں اتر جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے کردار میں محمد و خدیجہ کا کردار اتارنا چاہتا ہے, علی و فاطمہ کا کردار اتارنا چاہتا ہے, اور اس کی زندگی پھر محمد بن کے ایسی بنتی ہے کہ ہر ایک اس کی تعریف و تمجید کرتا نظر آتا ہے. ایک سلامات بھیجیے محمد وآل محمد. ایک رابطہ بھائی اور بہن کا رابطہ. مٹی کیسے کھینچتی ہے اپنی طرف. ما تدری نفس بأی ارض تموت. ہم چھوٹ گیا تھا بچے سے. علی وہاں بھی تھے یہاں بھی ہے. ایک تمنا تھی جنازہ چلا جائے. سب کہتے ہیں. ہم نے کہا نہیں علی تم صحیح کہہ رہے, جنازہ جانا چاہیے, جنازہ جانا چاہیے, لیکن ایک بات یاد رکھو, یہ فاطمہ معصومہ کے دیار کا بچہ ہے اور فاطمہ معصومہ نے اسے کھینچ کے بلایا ہے. جب بیوی نے اسے کھینچ کے بلایا ہے تو کوئی راستہ ایسا کرو گے. وہ جو باتیں ہوئی پھر فاطمہ معصومہ کو یہ بچہ ایسا پسند آیا. دیکھیں یہ ہوتا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا. یہ ہوتا ہے جب انسان اپنے کردار میں محمد کو اتار لیتا ہے. رہ گیا بچہ, ابد الآباد رہ گیا. کہاں رہ گیا؟ جہاں شہداء کے مزار ہیں, گلزار شہداء, ان کے مقدس قبرستانوں میں سے ایک اہم قدیمی قبرستان ہے جہاں وہاں رہ گیا. بلا لیا فاطمہ سے, بہن آ گئی. دور تھی بہن آ گئی. لیکن مجھے ایک بات ہے, سب سے 2 جملے مجھے کہے گے. میں کوئی تعزیت نہیں پیش کر سکتا, میں کوئی تسلیت پیش نہیں کر سکتا. بس وجاہت صاحب کی طرف سے, ایک چھوٹے بھائی کے عنوان سے, ان کی طرف سے میں سب کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں. جو اہل قوم نے ملک کی قید سے ہٹ کر, علاقے کی قید سے ہٹ کر جو سرمایہ محبت لٹایا ہے, ان سب کی مولانا وجاہت صاحب کی طرف سے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مولانا وجاہت صاحب, ان کے گھر والے سب شکر گزار ہیں. ایک بات
गई थी अली, तुमने याद होगा भाई, हम नहीं रह सकते भाई, हमको बाबा को भी लेके जाना है। मेरा भाई अकेला पड़ जाएगा, कोई उसकी कब्र में पानी डालने वाला भी नहीं होगा। ये कहा था तुमने अली, कम से कम वहां रहेगा गांव में, तो जो गुजरेगा एक सलाम कर लेगा, जो गुजरेगा एक फातिहा पढ़े। अली बताओ, अगर ये जनाजा कुम से चंदन पट्टी चला जाता तो क्या अब भी तुम्हारे दिल में ये कसक है कि परदेश में मेरे भाई का जनाजा उठा? वजहात भाई, क्या आपको ये कसक है कि मेरे बेटे का जनाजा परदेश में उठा? नहीं, फातिमा मासूमा हर तालिबे इल्म की माँ है। इसीलिए तो हमने ऐलान क्या हुआ था जनाजे में कि कल रात मजलिस होगी, लेकिन शब अव्वल कब्र क्या फाइनल हुआ कि नहीं, बीबी की विलादत है। हमारा गम क्या है, हमारा गम क्या है? हमारा गम तो आले मोहम्मद की खुशियों पर निछावर है, शियती खुलक़ु मिन फाज़िल तीनतना। हाँ, माँ की विलादत की खुशी है, पूरा कुम चिरागा है। रात हो गई, सारे कुम वाले आ गए कि माँ ने अपने दियार में अपने बच्चे को रख लिया, कहाँ ले जाओगे? हमने इसे बुलाया है। फातिमा मासूमा तमाम परदेसी तुल्लाब की माँ है। जब भी कोई तालिब इल्म परेशान होता है, जब भी कोई तालिब इल्म हालात का मारा होता है, बीवी के तैयार में चला जाता है। बीवी हमारा कोई नहीं वजह भाई, जब बेटे की याद सताए, कब्र पर भी सुकून न मिले, कब्र मासूम खुद बजाइएगा। अरे कब्र सैयदा यही है, आपके बेटे का जनाजा अरे परदेश में उठा, वतन में आपकी चक्का, फातिमा ज़हरा का जनाजा। आपकी हालत गैर थी, लेकिन कोई हालत गैर होने नहीं दे रहा था। आप मरीज हैं और सख्त मरीज हैं। इस मरज में अपने आप को संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाता अगर ये कुम के तुल्लाब आपके हर चारों तरफ न रहते। कभी इधर से कोई संभाल रहा है, कभी उधर से कोई संभाल रहा है। वजाहत भाई आइए जरा करबला चले। जब एक बार अलैका मिन्नी अस्सलाम की आवाज आई, जब यूसुफ हुसैन हुआ गुम सिपाह में, आलम सियाह हो गया, शय की निगाह में हिलता था दिल, वो दर्द फरियादों में अरे रोकर पुकारते थे, ये मक्तल की राह में बेटा पदर के काबू में इल्तम की जो नहीं। तुम गिर पड़े हो खाक पे, मुझको खबर है। तीन मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मौत के आसार दिखाई दिए। एक बार जब भेज रहे थे अली अकबर को तो चेहरे पर जाकनी का आलम, एक बार जब आवाज सुनी अली अकबर की जाकनी का आलम, और उलमा कहते जब तीसरी बार अकबर के पास गिरे तो हुसैन की आवाज रुक गई, अकबर अकबर अकबर, यानी हुसैन से अब आवाज भी नहीं निकलती। अरे वो तो बहन थी जो अपना हो खैया, हम अपना हो खैया। माँ की वीरानी कोख से रोक उठती है। अगर लैला करबला में थी, अगर लैला करबला में थी, हुसैन की बीनाई गई, लैला की बीनाई गई, और जब वारिद हुई जनाब फिजा
بی بی چلو اکبر کا جنازہ آیا ہے تو ایک بار فضا نے دیکھا کہ لیلا اپنے خیمے میں کبھی اس چوبے خیموں سے ٹکراتی ہے کبھی ادھر ٹکراتی ہے. اے بی بی چلو اکبر کا جنازہ آیا ہے. تو فضا میں جانا تو چاہتی ہوں لیکن مجھے دروازہ دکھائی نہیں دیتا. ارے اکبر کی شہادت نے میری آنکھوں کی بینائی چھین لی. جزا کو اللہ خیر الجزا. وہ بیوہ جو اپنے شوہر کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکی, وہ چند دن کی بات کہتا ہوں, اے بہن تم بیوہ ہو گئی, این عالم شباب میں سہاگ گزر گیا, لیکن تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے شوہر کا سر تو قلم نہیں کیا گیا. ارے ذرا زوجہ عبداللہ وحد قلبی سے پوچھو, ارے 17 دن کی بیوہ آنکھوں کے سامنے سر کاٹا جا رہا ہے. ارے بھائی اور جتنے دوست ہیں سب بھائی, جب بھائی مرتا ہے نا تو بازو ٹوٹتا ہے, تمہارا بھی بازو ٹوٹا ہے. عرب کبھی ضرب المثل بھائی ہے, بازو ٹوٹتا ہے, اور جب بھائی ہوتا ہے تو بازو قوی رہتا ہے. قرآن مجید میں بھی عضد کا لفظ استعمال ہوا ہے جناب ہارون کے لیے, بھائی بازو ہے. اور جب جناب لقمان کو خبر ہوئی کہ بھائی دنیا سے گزر گیا تو کہا میرا بازو شل ہو گیا, بازو ٹوٹ گیا. بھائی کی موت کے لیے عضد کا لفظ استعمال ہوتا ہے, بازو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. واحد کربلا ہے جہاں امام حسین نے ضرب المثل کو بدلا ہے. امام حسین کو یہ کہنا چاہیے تھا, عباس تمہاری شہادت سے میرا بازو ٹوٹ گیا. بھیا کیا فرق ہے علی, تمہارا بھائی دنیا سے گزرا, میں دیکھ رہا تھا سکتہ داری تھا تم پر, کیا ہو گیا؟ تم آ گئے بھائی کے پاس, ابھی تمہارے اوپر ابھی تمہارے لیے کچھ بھی واضح نہیں ہے, کیا ہو گیا؟ لیکن زندگی کا ایک موڑ آئے گا جب بھائی کی یادیں رہ جائیں گی اور بھائی کا مقصد رہ جائے گا. بازو کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان کمزور تو پڑ جاتا ہے لیکن کاروبار حیات آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن ریڑھ کی ہڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی ریڑھ کی ہڈی اور کمر پر بال پڑ جائے تو پھر وہ کھڑا کھڑا بیٹھ جاتا ہے. کربلا میں امام حسین کے لیے عباس کی شہادت سے بازو نہیں ٹوٹا کہ حسین زندگی گزار لے گا, نہیں بلکہ جیسے ہی ہوئے ویسے ہی حسین نے کہا ون کا سرا سہری, اے بھیا عباس تمہاری کمر سے کھڑا کھڑا حسین بیٹھ گیا. اب حسین کے پاس کچھ نہیں بچا, اسی لیے جب علم لے کے آنے لگے تو کہا ون قطع رجائی یاقی. بھیا امید ٹوٹ گئی اور اب آپ کی رابطہ بھائی بہن کا رابطہ. ہم والوں سے بہتر کون جانے گا بھائی بہن کا رابطہ. بہن دور سے آ گئی بھائی کے جنازے پر, ارے وہ بہن کی محبت دیکھو, 2 بیٹوں کو اپنے چھوڑ کے آ گئی. بہن اگر حالات نہیں تھے بیٹوں کو لانے کے تو بہن نے بیٹوں کو چھوڑ دیا, ممتا کو قربان کر دیا. بھائی کے جنازے پر آ گئی, بہن کو مخاطب کر کے کہتا ہوں بیٹیا مبارک ہو, آ گئی. جنازہ سالم تھا, بھائی کا چہرہ دیکھ لیا, ایکسیڈنٹ تھا. ارے ایک بہن ہوتی جو بھائی کے دیدار کے لیے نکلی تھی, لیکن بھائی تک پہنچ نہ پائی. بھائی
بھائی سے پہلے دنیا سے گزر گئی ہے فاطمہ معصومہ، شام میلاد ہے بی بی، آپ کے غمزدہ دل کو اور غمزدہ کرنا نہیں چاہتا، بی بی معاف کیجیے گا، یہ آپ کے بچے ایک طالب علم کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے، اس لیے کہہ رہا ہوں بی بی آپ اپنے بھائی کو دیکھ نہیں پائیں، بھائی تک نہیں پہنچ پائیں، کس کرب و بے چینی سے آپ کو موت آئی آپ جانتی ہیں۔ عبد اللہ فاضل لنگرانی کہتے ہو سکتا ہے وہ جو نقاب پوش آئے تھے وہ امام رضا علیہ السلام ہو، میں کہتا ہوں لیکن یہ کہنے سے پہلے دعا کر لیجیے، اس وقت کی دعا، اس جوان کی مجلس کی دعا، امام زمانہ سب کو دیکھ رہا ہے، اس مصیبت کا صلہ امام کے ظہور کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہ مانگیے وجہات بھائی، تسلی نہیں، دلاسا نہیں، کچھ نہ مانگیے، بیوہ کچھ نہ مانگے، غمزدہ بھائی کچھ نہ مانگے، ماں کا تفتیدہ جگر کچھ نہ مانگے، ایک دعا مانگ لو، اس مصیبت کے بدلے میں وہ مل جائے، ساری مصیبتیں کافور ہو جائیں گی۔ امام زمانہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی نگاہوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جوان سال کی وفات پر مانگا کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ یہ بھائی اور بہن کے تذکرے پر ختم ہونے والی مجلس کا واسطہ، اے اللہ اس عظیم مصیبت کا واسطہ، باپ کے تفتیدہ جگر کا واسطہ، ماں کی خون آنکھوں کا واسطہ، اے میرے اللہ ان سب کے صدقے میں، ارے اس دکھیاری بہن کے بکھرے ہوئے بالوں کا واسطہ، پسے گردن بندھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اس مصیبت کا بدلہ امام زمانہ کے ظہور کو قرار دے، اے میرے اللہ اس مجلس ادا کو ظہور کے زمانے سے متصل فرما، مرحوم کو آج کی شب فاطمہ معصومہ کے ہمراہ امام رضا کے ساتھ امام حسین کا خصوصی مہمان قرار دے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، بکہ تو اے فاطمہ معصومہ اچھا ہوا آپ پہلے دنیا سے گزر گئی، وہ منظر نہیں دیکھ پائی کہ 50 بار بھائی اٹھ رہا تھا، 50 بار بھائی بیٹھ رہا تھا، ارے یہ منظر تو فقط دکھیاری زینب کے لیے تھا، کوسا گائے رسول شمر کا خط زینب پہنچی تلے پر، یبن ساجین اتقتلو ابو عبداللہ وانتا تنظر، کوئی جواب نہ ملا، رخ کیا اللہ یا جدہ صلی اللہ علیہ ملک السماء وعاد الحسین مرمل بالدماء، کوئی جواب نہ ملا، رخ کیا اماں کی قبر کا، لما جس حسین کو چکیاں پیس کے پالا تھا وہ حسین مر گئے یاد آئے ہیں، کوئی جواب نہ ملا، صاحب ریاض القدس ذمہ دار ہے، رئیس الواعظین اس مسائل کے ذمہ دار ہے، اس کا ثواب ان تک بھی پہنچے، رخ کیا بابا کی طرف، حلال مشکلات علی، لوگوں کی مشکلوں میں کام آنے والے بابا، تیری بیٹی مشکلات میں جملہ کا رئیس الواعظین ذمہ دار ہے، کہتے ہیں کہ ایک بار درد بھرے انداز میں کہا بابا اگر میرا اباس زندہ ہوتا تو میں آپ کو نہ پکارتی، کوئی جواب نہ ملا، ایک بار رخ کیا نشیب کی طرف، بھیا حسین، کوئی جواب نہ ملا، بھیا حسین، کوئی جواب نہ ملا، ایک بار زینب نے ہاتھ جوڑ کے درد بھرے انداز میں کہا بھیا تمہیں اماں کے ہاتھ کا واسطہ، بچے سے ہی اماں کا نام سنا، حسین نے کوڈیوں کا سہارا لیا، اشاروں سے زینب ارے خیمے کی طرف جو ارے زینب پھنستی، زمین کربل متضرر،